دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی مسجد کے فضائل کے صفحہ 231 تا 254 مکمل پڑھ یا سن لے، اس کا مسجد کے اندر خوب دل لگے اور اس کو جنت الفردوس میں عالی شان گھر ملے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے فضائل، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجدیں جنت میں جائیں گی۔ اے عاشقان رسول، نمازی کا مسجد سے تعلق رہتا ہے۔ ایمان والے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد تعظیم کا مقام ہے۔ کعبہ شریف اور سب مسجدیں جنت میں جائیں گی۔ بے شک مسجد کے بڑے فضائل ہیں۔ مسجد کے عادی کے ایمان کی گواہی دو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری یعنی دیکھ بھال کرتے دیکھو، ایک روایت میں ہے مسجدوں کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مسجد آباد کرنے کے معنی۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے مسجدوں کا عادی دیکھو کہ جدا جدا معنی بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ فضیلت اس کے ایمان کی گواہی دے دو ان تمام ہی لوگوں کے لیے مان لی جائے جو اعتکاف، عبادت نیز نماز و ذکر کے ذریعے مسجد کی آباد کاری، اس سے دلی لگاؤ یا مسجد کے ٹوٹے ہوئے حصے کی تعمیر اور اس کے شعار یعنی علامات کو قائم کرنے کی کوششوں وغیرہ کی وجہ سے مسجد سے چمٹے رہیں۔ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے بھائیو، کترانا مسجدوں سے ہلاکت ہے بھائیو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیٹے کو مسجد سے چمٹے رہنے کی تلقین۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ بلا شبہ میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجدیں متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے گھر ہیں، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ پاک اس کی مغفرت، رحمت اور سوئے جنت لے جانے والے پل صراط سے باحفاظت گزارنے کا ضامن بن جاتا ہے۔ مسجد کو گھر بنانے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہاں رہائش اختیار کر لیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اتنی کثرت سے مسجد میں عبادت میں وقت گزارے کہ جیسے گھر میں وقت گزارتا ہے، یا مسجد میں اس کا دل ایسے لگے جیسے گھر میں لگتا ہے۔ نور میں چھپا ہوا آدمی۔ حکایت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 134 صفحات کی کتاب فیضان معراج صفحہ 80 پر ہے۔ سفر معراج کی سہانی رات، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے
یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ سفید اونٹ جیسی مسجدیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک دنیا کی مسجدوں کو سفید اونٹ کی مثل اٹھائے گا، جن کے پاؤں عنبر کے ہوں گے اور ان کی گردنیں زعفران کی اور سر مشک کے، جبکہ ان کی مہار یعنی ناک کی رسی سبز زمرد کی ہوں گی، اور انہیں آباد رکھنے والے اور مؤذنین یعنی اذان دینے والے ان کو کھینچیں گے اور امام صاحبان ہانکیں گے، اور ان مساجد کو تعمیر کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے۔ میدان قیامت میں چمکنے والی بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اہل قیامت کہیں گے، کیا یہ لوگ ملائکہ مقربین یعنی اللہ پاک کی نزدیکی پانے والے فرشتے ہیں یا انبیاء مرسلین ہیں؟ تو ندا یعنی پکار ہوگی، یہ لوگ نہ فرشتے ہیں اور نہ انبیاء، بلکہ یہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد رکھنے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک 3 شخصوں کا ضامن ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ پاک ہے، اگر زندہ رہیں تو رزق دیے جائیں اور اگر مر جائیں تو اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، اللہ پاک اس کا ضامن ہے۔ نمبر 2، جو مسجد کی طرف چلے، اللہ پاک اس کا ضامن ہے۔ نمبر 3، جو راہ خدا میں نکلے، اللہ پاک اس کا ضامن ہے۔ مسجد شیطان سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مساجد میں ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا چونکہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، لہذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا۔ نمازی بڑھاؤ تحریک جاری فرمائیے اور مسجدیں خوب خوب آباد کیجیے اور شیطان کو ناکام و نامراد بنا دیجیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اندھیرے میں مسجد کو جانے کی فضیلت، حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ اللہ پاک مہمانی تیار کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد کو صبح یا شام کو جائے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جتنی بار جائے۔ سایہ عرش پانے والا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ اللہ پاک 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ مسجد سے جدا ہونا گوارا نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل مسجد میں لگے رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کو فوقیت یعنی بڑائی دیتا ہے اور عبادت کی محبت اس پر چھا جاتی ہے تو پھر اس کا دل مسجد کی جانب لگا رہتا ہے، اور مسجد سے جدا ہونا اسے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ اس میں نیکیاں کر کے لذت و سکون پاتا ہے۔ تو چونکہ عبادت کو ترجیح دے کر اس نے اللہ کریم کی پناہ حاصل کی ہے، اس لیے اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مومن مسجد میں ایسا جیسے پانی میں مچھلی، صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق ایسا جیسے چڑیا پنجرے میں۔ اسی لیے نماز کے بعد بلا وجہ فوراً مسجد سے بھاگ جانا اچھا نہیں۔ خدا توفیق دے تو مسجد میں پہلے آؤ اور بعد میں جاؤ،
اور جب باہر رہو تو کان اذان کی طرف لگے رہیں کہ کب اذان ہو اور مسجد کو جائیں۔ مجھے مسجدوں سے دے الفت الہی، کروں خوب تیری عبادت الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کا پیارا حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لیتا ہے۔ اپنا پیارا بنانے کے معنی علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسجد سے محبت کرتا ہے یعنی جو رضا الہی کے لیے اعتکاف، نماز، ذکر اللہ اور علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھنے کا عادی ہو، تو اللہ کریم اسے اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لیتا ہے۔ اور پیارا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنی حفاظت کے قلعے میں داخل فرما کر پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ مسجدوں میں بکثرت بیٹھتے اور فرماتے، مسجدیں عزت والوں کی بیٹھک ہیں۔ اللہ والے کون؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ پاک کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ یہ دل میرا مسجد میں لگ جائے یا رب، نہ سستی تیرے ذکر میں آئے یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد میں باتیں کرنا 40 سال کے اعمال برباد۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ جس طرح چوپایا گھاس کھا جاتا ہے۔ مدارک شریف میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے لا تعلق لوگ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ پاک سے کچھ کام نہیں۔ مسجد کی تعظیم کرنے والے دو بزرگ، مسجدیں اللہ پاک کے گھر ہیں، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ ان کی تعظیم کرے، کیونکہ مساجد کی تعظیم میں رب کریم کی تعظیم ہے۔ نمبر 1، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی مسجد میں کسی چیز سے ٹیک لگائی نہ اس میں پاؤں پھیلائے اور نہ اس میں کبھی دنیاوی بات چیت کی۔ آپ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ آپ کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2، حکایت حضرت سیدنا خلف بن ایوب رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک لڑکے نے حاضر خدمت ہو کر کوئی بات پوچھی، آپ اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے، پھر اس لڑکے کی بات کا جواب ارشاد فرمایا۔ جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، میں نے اتنے سالوں سے مسجد میں دنیاوی گفتگو نہیں کی۔ مسجد میں بیٹھنا حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ پاک کی مجلس میں بیٹھتا ہے، لہذا اسے بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے۔ چادر کو بل دے کر مارا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس شخص کو مسجد میں زیادہ بیٹھنے سے روکتے جو مسجد کے آداب سے ناواقف ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک قوم یعنی کچھ لوگوں کو مسجد میں لغو یعنی بیکار کاموں میں مصروف دیکھا تو اپنی چادر کو بل دے کر مارا اور انہیں مسجد سے نکال دیا اور فرمایا، تم نے اللہ کریم کے گھروں کو دنیا کا بازار بنا لیا، حالانکہ یہ آخرت کے بازار ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے کی 5 نیتیں۔
مکتبۃ المدینہ کی 417 صفحات کی کتاب لباب الاحیاء صفحہ 366 تا 367 پر ہے. اگر کوئی مسجد میں بیٹھے تو نمبر 1 نماز کے انتظار کی نیت کرے کہ نماز کا انتظار کرنے والا نماز میں ہی ہوتا ہے. نمبر 2 مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے. نمبر 3 اعضاء کو گناہوں سے روکنے. اور نمبر 4 مسجد کو اپنے لیے پناہ گاہ یعنی گناہوں سے حفاظت کی جگہ بنانے کی نیت کرے. نمبر 5 اللہ کریم کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت سننے کی نیت کرے. تو یہ سب پے در پے نیکیاں ہیں جنہیں نیت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. آگے چل کر فرماتے ہیں تمام جائز حرکات و سکنات مثلا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھڑا ہونا وغیرہ اچھی نیت سے عبادت بن جاتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے اور اس نیت کے ذریعے جانوروں سے ممتاز یعنی جدا بن کر رہے، کیونکہ جانوروں کا طریقہ ہے کہ وہ ہر کام ارادہ و نیت کے بغیر کرتے ہیں. مسجد میں ہنسنے کا آداب. سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسکرانے، ہنسنے اور قہقہا لگانے کی تعریفات. جب مسجد میں ہنسنے کا یہ حال ہے تو وہاں قہقہا لگانے کا کیا وبال ہوگا؟ ہاں، مسجد میں ضرورتاً مسکرانا منع نہیں. مسکرانے کی تعریف یہ ہے کہ اس طرح ہنسنا کہ آواز نہ خود سنائی دے نہ ساتھ والے کو. اور ہنسنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اپنی آواز سنے، ساتھ والے کو آواز نہ آئے. اور قہقہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرا ہوتا تو وہ بھی سن لیتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا. مسجد میں صفائی کرنے کا ثواب. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں دیکھ رہا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی صاف صفائی کرنے والی ایک خاتون کی وفات کے بعد اس کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں. شادی کا نسخہ. اگر لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ خود اور لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، اس کا بھائی یا باپ ثواب کمانے اور جلد نیک رشتہ مل جانے کی نیتوں سے روزانہ کم از کم ایک بار مسجد میں ایسے وقت جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کریں جس وقت واقعی صفائی کی حاجت ہو. انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ویران مسجد کیسے آباد ہوئی؟ اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دلوں کو گرمانے، یاد خدا و مصطفیٰ سے دل کی اجڑی بستی بسانے، اللہ پاک کی رحمت سے جنت پانے کے لیے مساجد کو آباد کیجیے. آئیے مسجد آباد کرنے کے متعلق ایک مدنی بہار سنتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کچھ اسلامی بھائی کوٹ مٹھن پنجاب سے ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے تشریف لائے. علاقائی دورے کے دوران ان کا گزر محلہ شیخاں سے ہوا. یہاں ان کی نظر ایک ایسی مسجد پر پڑی جس پر تالے پڑے ہوئے تھے. عاشقان رسول نے اہل محلہ کے ساتھ مل کر مسجد کھولی اور اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا اور لوگوں کو نماز پڑھنے اور مسجد آباد رکھنے کا ذہن دے کر وہاں سے تشریف لے گئے. مسجد کی رونقیں بحال ہو گئیں، مگر افسوس یہ رونقیں دیر پا ثابت نہ ہو سکی. رفتہ رفتہ نمازی کم ہوتے گئے اور مسجد میں پھر سے ویرانی کے بادل منڈلانے لگے. دین کا درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اس کی رونقوں کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بھی کارآمد ثابت نہ ہو سکی. تیسری مرتبہ کوٹ مٹھن سے پھر اسلامی بھائیوں کا ایک مدنی قافلہ اسی محلے میں تشریف لایا اور ان کی نگاہوں میں بھی مسجد کا یہ دل خراش منظر آیا. انہوں نے وہاں مدنی کام کا آغاز کر دیا. نیکی کی دعوت کے ذریعے ان عاشقان رسول نے لوگوں کو نماز کی اہمیت اور مسجد آباد کرنے کی فضیلت سے آگاہ کیا.
اور علاقائی دورے کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لانے، درس فیضان سنت میں شرکت کروانے کا سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ مسجد نمازیوں سے آباد ہونے لگی، مسجد میں فیضان سنت کا درس ہونے لگا، مدرسۃ المدینہ کے قیام کے ذریعے درست مخارج کے ساتھ قرآن شریف پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الحمدللہ نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جس مسجد میں 5 وقت دور کی بات 1 وقت کی بھی نماز نہ ہوتی تھی، آج اس میں جمعہ کی نماز بھی ہونے لگی۔ مسجد آباد ہو، ہر کوئی شاد ہو، اٹھے ہمت کریں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعمیر مسجد میں چندہ دینے کی فضیلت۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مسجد میں چندہ دینے والے جنت میں گھر پائیں گے۔ حضرت ابن عماد رحمت اللہ علیہ تسہیل المقاصد میں فرماتے ہیں، جتنے لوگ مسجد بنانے میں شریک ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بناتا ہے۔ جیسا کہ جب کسی غلام کو آزاد کرنے میں کئی لوگ شریک ہوں تو سب کو دوزخ سے رہائی ملتی ہے۔ مسجد کے لیے چندہ دینے والے دوزخ سے آزادی پائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، مسجد بنانے میں جتنے لوگ شریک ہوئے، ہر ایک کے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ جس طرح ایک جماعت اپنے ایسے غلام جس میں دوسروں کا بھی حصہ ہو اس کو آزاد کرے تو وہ سب کے سب دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ تھوڑا حصہ ملانے والے کو تھوڑی اور زیادہ حصہ ملانے والے کو زیادہ آزادی حاصل ہوگی۔ اور قیاس یہ ہے کہ مسجد بنانے کو بھی غلام آزاد کرنے کے ساتھ ملا لیا جائے گا، کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے مسجد بنانے اور اسے آباد کرنے کی ترغیب ہے۔ سب چندہ دینے والے ثواب پائیں گے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ثواب صرف اسی پر نہیں کہ ساری مسجد خود بنائے یا مال کثیر سے شرکت کرے، بلکہ ہر شرکت والے کو چاہے شرکت پیسوں سے ہو یا روپوں سے یا اشرفیوں سے، سب کو بے کم و کاست یعنی کم زیادہ کیے بغیر اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایمان کی حفاظت کا ایک عمل نماز با جماعت۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ ایمان پر خاتمے کا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں با جماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت یعنی نشانی ہے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ نمازیں پڑھو گے صدا با جماعت تو ایمان رہے گا تمہارا سلامت انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا۔ بار شریعت جلد اول صفحہ 697 تا 698 سے۔ نمبر 1، جس شخص نے نماز نہ پڑھی ہو اسے مسجد سے اذان کے بعد نکلنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اذان کے بعد جو مسجد سے چلا گیا اور کسی حاجت کے لیے نہیں گیا اور نہ واپس ہونے کا ارادہ ہے وہ منافق ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الشعثا رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے، جب مؤذن نے عصر کی اذان کہی اس وقت ایک شخص چلا گیا، اس پر فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ نمبر 2، اذان سے مراد وقت نماز ہو جانا ہے، خواہ ابھی اذان ہوئی ہو یا نہیں۔ نمبر 3، جو شخص کسی دوسری مسجد کی جماعت کا منتظم یعنی انتظام کرنے والا ہو، مثلا امام یا مؤذن ہو، کہ اس کے ہونے سے لوگ ہوتے ہیں ورنہ متفرق یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کو اجازت ہے کہ یہاں سے اپنی مسجد کو چلا جائے، اگرچہ یہاں جماعت کے لیے اقامت بھی شروع ہو گئی ہو، مگر جس مسجد کا منتظم ہے اگر وہاں جماعت ہو چکی تو اب یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ نمبر 4، سبق کا وقت ہے تو یہاں سے اپنے استاد کی مسجد کو جا سکتا ہے،
یا کسی کو کوئی ضرورت ہو اور واپس ہونے کا ارادہ ہو تو بھی جانے کی اجازت ہے، جبکہ ظن غالب یعنی مضبوط خیال ہو کہ جماعت سے پہلے واپس آ جائے گا۔ نمبر 5، جس نے ظہر یا عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی ہو، اسے مسجد سے چلے جانے کی ممانعت اس وقت ہے کہ جماعت کے لیے اقامت شروع ہو گئی۔ اقامت سے پہلے جا سکتا ہے، اور جب اقامت شروع ہو گئی تو حکم ہے کہ جماعت میں بنیت نفل شریک ہو جائے، اور مغرب و فجر و عصر میں اسے حکم ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے جبکہ پڑھ لی ہو۔ با جماعت ہر نماز اے بھائیو پڑھنا مدام، فضل رب سے دو جہاں میں تم رہو گے شاد کام۔ الفاظ و معانی، مدام یعنی ہمیشہ، شاد کام یعنی خوش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد ادب کی جگہ ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسجد میں کی جانے والی غلطیوں کے متعلق 14 مدنی پھول، نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ عبادتوں کے ذریعے مسجدیں آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے۔ جس کام میں جتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی ہی خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا مسجد میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہوں بھری حرکتوں سے خبردار کرنے کے متعلق 14 ہدایات پیش کی جاتی ہیں۔ عرض، اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے والے قافلے یا مسجد کے اندر ہونے والے 3 یا زائد دنوں کی تربیتی اجتماعات میں یہ 14 ہدایات پڑھ کر سنا کر ڈھیروں ثواب کمائیے۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں۔ نمبر 2، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ نمبر 4، مسجد میں ریح یعنی بریک وائن خارج کرنا منع ہے۔ نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے، اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں۔ نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 10، اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے، البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں۔ نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے۔ ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ نمبر 12، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ نمبر 13، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 14، تلاوت و نعت و با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے پڑھنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے مکروہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ مسجدوں میں دوسروں کو تکلیف دینا۔ مسجد میں بعض لوگ دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور اس بات کو بہت معمولی خیال کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان کو گناہوں بھری تکلیف دینے کے آدابات پڑھیے، سنیے، اس کے بعد مسجد میں تکلیف دینے کے متعلق کچھ مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ و رسول کو ایذا دینے والا۔ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا یعنی تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے بارے میں اللہ کریم پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک کو ایذا دینے کا معنی تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ 87 پر ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کریم اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے، اس لیے یہاں اللہ پاک کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، یا یہاں اللہ پاک کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ پاک اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ جیسے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی، اسی طرح جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ خارش کا دردناک عذاب۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے جسموں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ کھجاتے کھجاتے ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو آواز دی جائے گی، اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہے گا ہاں، تو پکارنے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ مسجد اور مائک کا استعمال۔ بعض مساجد میں مائک کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو ایسی مسجد کے پاس گھر لینا پسند کرتا ہے جہاں مسجد کے باہر مائک کی آواز نہ آتی ہو۔ مسجد کے مائک کے متعلق 2 واقعات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، مائک پر شبینہ۔ ایک صاحب مجھے دکھ کے ساتھ کچھ یوں کہنے لگے، ہمارا گھر فلاں مسجد کے قریب ہے، رمضان مبارک میں وہاں شبینے کا سلسلہ ہوتا ہے، صف میں فقط چند افراد ہوتے ہیں، مگر رات گئے تک اس قدر کان پھاڑ آواز سے مائک چل رہا ہوتا ہے کہ ہم سو نہیں سکتے۔ نمبر 2، رات کے 4 بجے فون آیا۔ ایک اہم اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ایک بار مجھے رات 4 بجے کسی نے فون کیا اور مائک پر ہونے والی نعت خوانی کی آواز فون پر سنائی اور فریاد کی کہ ہمارا گھر فلاں مسجد کے قریب ہے، اس وقت رات کے 4 بج چکے ہیں لیکن ابھی تک مسجد میں مائک پر نعت خوانی ہو رہی ہے، ہم لوگ آزمائش میں ہیں۔ چنانچہ اس اسلامی بھائی نے کسی طرح رابطہ کر کے مسجد کا مائک بند کروا دیا۔ اے عاشقان رسول، محفل نعت، بیان، بڑی راتوں کی مجالس وغیرہ میں بے شک بعض اہل محلہ مطالبہ کریں، تب بھی مسجد کے باہر والے اسپیکر بند رکھنے چاہیے۔ چند مطالبہ کرنے والوں کو اگرچہ لطف آتا ہو مگر محلے میں بوڑھے بزرگ، مریض اور دودھ پیتے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو مائک کی آواز سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ بعضوں کو رات جلد سو کر صبح سویرے کام کاج پر جانا ہوتا ہے،
کسی کو جلد سونے کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھنی اور تلاوت کرنی ہوتی ہے، مسجد کے باہر والے اسپیکر چلنے کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ اپنی عبادت کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی شریعت میں ہرگز اجازت نہیں۔ بلند آواز میں تلاوت کرنا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت آواز سے کرنا بہتر ہے، مگر نہ اتنی آواز سے کہ اپنے آپ کو تکلیف یا کسی نمازی یا ذاکر یعنی ذکر کرنے والے کے کام میں خلل ہو، یا کسی جائز نیند سونے والے کی نیند میں خلل آئے، یا کسی بیمار کو تکلیف پہنچے۔ واللہ تعالی عالم۔ نماز میں بلند آواز سے قرات کے بارے میں مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ مائک صرف ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے اور آواز ضرورت سے زیادہ بلند نہ رکھی جائے۔ بیان و خطبے، اقامت و دعا وغیرہ کے لیے مائک آف کر کے سیٹ کیا جائے، ورنہ اکثر اس کی کھڑکھڑاہٹ مسجد میں شور کا سبب بنتی اور نمازی کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ اے عاشقان رسول، نماز میں اور وہ بھی بغیر مائک کے کی جانے والی تلاوت کی آواز سے بھی دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی جب تاکید ہے تو بیان کرنے یا نعت شریف وغیرہ میں مائک کی ایسی زوردار آواز رکھنا بلکہ ایکو ساؤنڈ رکھنا جس سے واقعی پڑوسیوں وغیرہ کو تکلیف پہنچ رہی ہو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سڑکیں گھیر کر یا آبادیوں میں راستے روک کر حقوق عامہ تلف کرتے ہوئے رات گئے تک محفل نعت یا اجتماع کرنے والوں سے بھی بچوں، بوڑھوں اور مریضوں نیز راہ چلتوں وغیرہ پر رحم کرنے کی ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کام اور مائک کا استعمال۔ نمبر 1، صدائے مدینہ لگانے یعنی گلی محلے میں گھوم پھر کر مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے میگا فون کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے نماز فجر پڑھ کر سوئی ہوئی خواتین، بچوں اور مریضوں وغیرہ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ واقعہ، ایک اسلامی بھائی نے مجھے یعنی الیاس قادری کو بتایا کہ ایک بار میں میگا فون پر صدائے مدینہ لگاتے ہوئے کسی گلی سے گزرا تو ایک شخص نے مجھے میگا فون کے استعمال سے منع کیا، مگر میں نہ مانا کہ کون سا غلط کام کر رہا ہوں، میں تو نماز فجر کے لیے جگا رہا ہوں۔ دوسرے دن صبح کو پہلے ہی سے وہ شخص گلی کے کونے پر کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ دراصل میگا فون کی آواز سے میرا چھوٹا بچہ چونک کر جاگ جاتا ہے اور ہمیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں اگر 100 یا اس سے زائد حاضرین جمع ہو جائے اور آواز نہ پہنچتی ہو تو حسب ضرورت صرف اندر کے اسپیکر چلائے جائیں، آواز مسجد کے باہر نہ جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، اسی طرح بڑی راتوں کی محفل نعت وغیرہ میں صرف مسجد کے اندر کے اسپیکر استعمال کیے جائیں۔ نمبر 4، اگر میدان وغیرہ میں اجتماع ہو تب بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آواز میدان کے باہر نہ جائے، الغرض اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ راستے گھیر کر یا مائک کے بے تحاشا استعمال کے ذریعے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ مسجدوں میں دوسروں کی تکلیف کا سبب بننے والی 40 حرکتوں کی نشاندہی۔ ان مثالوں میں ہر مثال کا گناہ ہونا ضروری نہیں، البتہ بعض مثالیں کئی گناہوں کا مجموعہ ہیں۔ نمبر 1، اصل مالک یا اس نے جسے اجازت دینے کا اختیار دیا ہو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی چپل پہن کر استنجا خانے میں جانا گناہ ہے، اس کی اجازت مانگنے سے بھی بچیے۔ نمبر 2، جماعت قائم ہوتے وقت یا کسی بھی سبب سے رش ہو تو دوسروں کو دھکے مارتے ہوئے راستے بنانا۔ نمبر 3، رش میں کھڑے ہو کر کسی سے باتیں شروع کر دینا جس سے دوسروں کا راستہ رک جائے۔ نمبر 4، نماز کے لیے صف میں اپنا مصلی یا چادر اس طرح بچھانا جس سے ضرورت سے زیادہ جگہ گھرے اور برابر والے کے قدم یا سجدے وغیرہ میں گھٹنے کا کچھ حصہ اس مصلی کی کناری وغیرہ پر پڑنے کے سبب اس کی نماز کا خشوع متاثر ہو، یوں اس کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 5، امام کے سلام پھیرنے کے بعد پیچھے جانے والوں کا لوگوں کو ہاتھ پاؤں لگنے یا جو اپنی بقیہ نماز پوری کر رہے ہیں ان کو دھکے لگنے کی پرواہ نہ کرنا۔ نمبر 6، تسبیحات
التحیات وغیرہ کی آواز اتنی اونچی ہونا کہ برابر میں نماز پڑھنے والے کو پریشانی ہو۔ نمبر 7، دوران جماعت رکوع و سجود میں بازوؤں کو بلا ضرورت پھیلانا جس سے ساتھ والے کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 8، جماعت میں مقتدی کا تکبیرات وغیرہ کی آواز بلا حاجت اتنی اونچی رکھنا جس سے دوسروں کو تشویش یعنی پریشانی ہو۔ نمبر 9، مسجد سے نکلنے والوں کا دروازے کے پاس جوتیاں دھڑا دھڑ زمین پر ڈالنا۔ نمبر 10، دروازے کے باہر رکھی ہوئی دوسروں کی جوتیوں کو بغیر کسی مجبوری کے بے دردی سے روندتے کچلتے ہوئے گزرنا۔ نمبر 11، موبائل فون سائلنٹ نہ رکھنا۔ نمبر 12، اپنا سامان جوتے وغیرہ اس طرح اٹھانا رکھنا جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ نمبر 13، نمازی کے آگے سے چیز گزار کر دوسری طرف والے کی طرف بڑھانا۔ اسی طرح نمبر 14، نمازی کی دونوں طرف والوں کا آپس میں بات چیت کرنا بلکہ اشارہ کرنا بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 15، نمازی کے قریب فون پر بات کرنا۔ یا 16، نمازی کے قریب دو افراد کا باتیں کرنا یا کانا پھوسی کرنا۔ 17، گزرنے کے لیے نمازی کے ایک دم قریب کھڑا رہنا کہ سلام پھیرے تو گزر جاؤں۔ نمبر 18، نمازیوں کی موجودگی میں چھینک اور کھانسی وغیرہ کی آواز میں کمی لانے کی کوشش نہ کرنا۔ 19، ناک پونچھ کر رومال لوگوں کی نظروں سے نہ چھپانا۔ 20، نماز پڑھنے والے کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھنا۔ 21، صف میں چادر وغیرہ رکھ کر نماز کے لیے جگہ گھیر رکھنا لوگوں کی ناراضی کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، پہلے سے بیٹھے تھے، وضو کی حاجت ہوئی، برابر والوں کو گواہ کر کے چند منٹ میں وضو وغیرہ کر کے آ گئے، اس میں حرج نہیں کہ اس طرح لوگ ناراض نہیں ہوتے۔ 22، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس کو ضرورت ہو، اس کے باوجود پنکھا بند کر دینا۔ 23، مسجد کے خادم وغیرہ کا جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد بھی ضرورت کے مطابق پنکھے نہ چلانا۔ اس آزمائش کا سامنا بعض اوقات پچھلی صفوں والوں کو ہوتا ہے۔ 24، جو نماز میں ہے اس کو صفائی یا مسجد بند کرنے کے لیے جلدی کرو وغیرہ کہنا۔ 25، کسی کی ٹوپی یا امامہ نماز میں سر سے گر جائے تو اسے پہنانے کی کوشش کرنا۔ 26، امام صاحب کا عرف سے ہٹ کر جماعت کھڑی کرنے میں بلا وجہ تاخیر کرنا۔ 27، وقت ہو جانے پر امام کی موجودگی کے باوجود مؤذن کا اقامت کہنے میں بلا وجہ تاخیر کرنا۔ 28، نماز کے لیے جاتے ہوئے چکناہٹ والے ہاتھ صاف نہ کرنا۔ سجدے میں بار بار دری یا کارپیٹ پر چکنے ہاتھ رکھنے سے وہاں ناگوار بو آنے لگتی ہے۔ 29، بدبودار منہ کے ساتھ مسجد میں آنا نماز پڑھنا، اس سے فرشتوں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات تو اس کے سجدے کی جگہ سے بھی بو آنے لگتی ہے جس سے بعد میں وہاں نماز پڑھنے والا تکلیف میں آ جاتا ہے۔ 30، پسینے کی بدبو والے کپڑے پہن کر جماعت میں شریک ہونا، اس سے بسا اوقات ساتھ والے کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ 31، کیچڑ والے پاؤں لے کر یا پاؤں کو صحیح دھوئے بغیر مسجد میں داخل ہو جانا، اس سے فرش دری وغیرہ گندے ہو جاتے اور نماز پڑھنے والوں بلکہ بیٹھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ 32، مسجد کی دری پر سر رکھ کر سونا، اس طرح دریوں پر سجدے کی جگہ پر میل کے بڑے بڑے دھبے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے والے کے لیے آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ 33، گرمیوں کے اندر جمعہ وغیرہ میں نمازیوں کا رش ہونے کے باوجود انتظامیہ کا اوپر کی منزلوں کی کھڑکیاں کھولنے میں سستی کرنا، جس سے حبس یعنی گھٹن ہو جاتی اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ 34، فجر میں مقررہ وقت سے پہلے مسجد کھلوانے کے لیے نمازیوں کا زور زور سے دروازہ پیٹنا، اس سے اہل محلہ بھی پریشان ہوتے ہوں گے۔ 35، مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے سائیکل، موٹر سائیکل اور کار وغیرہ پارک کرنا، اس سے نماز کے بعد نکلنے والوں کا راستہ تنگ ہو سکتا ہے۔ 36،
بلا سخت ضرورت کے بار بار امام صاحب کو تبدیل کرنا، یہ بھی بعضوں کو پریشان کر دیتا اور وہ اس مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ 37 سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے مائک پر اعلان وغیرہ شروع کر دینا، اس سے اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ بعض تو رکعتیں ہی بھول جاتے ہوں گے، لہذا لوگوں کی تعداد کم ہو تو دونوں دعائیں بغیر اسپیکر کے مانگی جائیں، اگر تعداد زیادہ ہو تو اسپیکر کی آواز صرف اتنی کھولی جائے جتنی ضرورت ہو، اور دعا مانگنے والا بھی اپنی آواز قدرے دھیمی رکھے۔ 38 خطیب صاحب کا جمعہ کا بیان طویل در طویل کرنا اور وقت مقررہ پر جماعت کھڑی نہ کرنا، اس سے اپنا دفتر یا فیکٹری یا دکان کو چھوڑ کر آنے والوں کو آزمائش ہوتی ہے اور نمازی دوسری مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ 39 اگلی صف میں مناسب جگہ نہ ہوتے ہوئے بھی زبردستی گھسنا، اس سے بعض اوقات پوری صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ 40 مسجد میں زوردار آواز والے الارم کی گھڑی کا ہونا، ان مثالوں کو سامنے رکھ کر ہر اس حرکت سے بچنے کا ذہن بنائیے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اب تک جن کو بلا اجازت شرعی زندگی کے کسی بھی معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے اور وہ گناہ کی صورت ہو تو اس سے معاف کروانا اور توبہ کرنا ضروری ہے۔ بیان کردہ 40 صورتوں میں کچھ صورتیں گناہ ہیں اور کچھ صورتیں گناہ نہیں۔ ایذا نہ دو کسی کو خدا سے ڈرا کرو، ہاں چاہیے ثواب تو ایذا سہا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد میں تھوکنا خطا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں تھوکنا خطا ہے اور اس کا کفارہ زائل یعنی اثر ختم کر دینا ہے۔ بار شریعت جلد 1 صفحہ 646 پر ہے، مسجد کی دیواروں یا چٹائیوں پر یا چٹائیوں کے نیچے تھوکنا اور ناک سنکنا ممنوع ہے، اور چٹائیوں کے نیچے ڈالنا اوپر ڈالنے سے زیادہ برا ہے، اور اگر ناک سنکے یا تھوکنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو کپڑے میں لے لے۔ داڑھی کا تنکا، حدیثوں کی مشہور کتاب صحیح بخاری کے مؤلف حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے، ایک شخص نے اپنی داڑھی سے تنکا نکال کر مسجد کے فرش پر ڈال دیا، آپ نے اٹھ کر وہ تنکا اپنی آستین میں رکھ لیا، جب مسجد سے باہر نکلے تو اسے پھینک دیا۔ مسجد کے متعلق 2 اہم مدنی پھول۔ اللہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسجد کا ادب، ہر مسلمان کو مسجد کا ادب کرنا چاہیے۔ فیضان رمضان مرمم صفحہ 245 پر سے 2 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ نمبر 1 مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا یعنی کچرا ہرگز نہ پھینکیں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 2 مسجد کی دیوار، اس کے فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب شرعن ممنوع ہے۔ کرو مسجدوں کا ادب میرے بھائی کہ تم پر بھی ہو فضل رب میرے بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدمے سے بیمار ہو گئے، اے عاشقان نماز، دل میں مسجد کا ادب بڑھانے، مسجد کی آباد کاری کا جذبہ پانے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ مدنی بہار گجرانوالا پنجاب کے ایک اسلامی بھائی مسجد میں نماز پڑھنے تو جاتے لیکن انہیں نماز درست پڑھنا نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی جسے پاس بیٹھے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی نے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی اصلاح کرتے، یہ سلام پھیرتے ہی جلدی سے مسجد سے باہر نکل گئے۔ اگلی نماز میں ان کی ملاقات مبلغ دعوت اسلامی سے ہوئی تو انہوں نے ان کی اصلاح فرمائی اور مکتبۃ المدینہ کا ایک
ایک رسالہ وضو اور سائنس پڑھنے کو دیا۔ یہ رسالہ پڑھ کر بہت متاثر ہوئے کہ وضو کے اتنے فوائد ہیں۔ پھر یہ خود اس مبلغ سے رسائل پڑھنے کے لیے لینے لگے اور پڑھ کر کسی اور کو تحفے میں دے دیتے۔ اسلامی بھائیوں نے انہیں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دی، لیکن انہیں گھر سے اجازت نہ ملی۔ گھر والوں کا کہنا تھا کہ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے بیمار ہو جاؤ گے، یہ اجتماع میں تو نہ جا سکے، لیکن صدمے سے ان کو بخار ہو گیا۔ گھر والے کہنے لگے جس وجہ سے اسے روکا تھا وہ تو ہو گئی، یعنی یہ بیمار ہو گئے، لہذا آئندہ انہیں اجتماع میں جانے سے نہ روکا جائے۔ الحمدللہ یوں ان کی اجتماع میں حاضری ہونے لگی۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو مدنی مذاکرے کی برکتوں سے کیسے محروم رہتے۔ ان کا ذہن بنا کہ علم دین حاصل کرنا ہے، چنانچہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی لے لیا۔ اللہ پاک ان کو اور ہم کو استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ بفیضان احمد رضا انشاءاللہ یہ پھولے پھلے گا صدا مدنی ماحول۔ یا رب المصطفیٰ ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے، ان کو آباد رکھنے، انہیں صاف ستھری اور خوشبودار رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا مرید بننے کے لیے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بذریعہ قاصد یا خط مرید ہو سکتا ہے، ہدایہ میں ہے۔ جو حکم خطاب یعنی مخاطب سے گفتگو کا ہے وہی حکم کتاب یعنی خط کا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرید بننے کے لیے سامنے حاضر ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہونا شرط نہیں، بلکہ عورت تو نامحرم پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال بیعت غائبانہ بھی کافی ہے، لہذا فون پر، کال پر یا میسج بھیج کر یا انٹرنیٹ پر یا میل کر کے یا مدنی چینل کے ذریعے بیعت کرنا اور بیعت ہونا شرعاً جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔